اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں پیر طریقت، راہبر شریعت، ولی کامل، امین الجامعہ حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ سیف اللہ احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کو وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ صاحبزادہ حضرت مولانا سیف اللہ احمد نقشبندی صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آپ حضرات یہاں نماز ظہر کے بعد سے مختلف حضرات کو سن رہے ہیں، تو پوچھنا یہ تھا کہ سن کے کہیں سن تو نہیں ہو گئے نا؟ چلیں الحمدللہ۔ سب حضرات نے، اساتذہ کرام نے اور چند فضلاء نے اتنے بہترین انداز میں یہاں گفتگو کی کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنی سوچ کے سمندر میں غوطے بھی لگاؤں تو کوئی موتی نظر نہیں آ رہے، کہ سب نے وہاں سے بہترین موتی اور ہیرے چن کر آپ حضرات کے گوش گزار کر دیے ہیں۔ لیکن بڑوں کا حکم سر آنکھوں پر، تو آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ چند باتیں نہیں بلکہ صرف 2 باتیں کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اب چونکہ جو ایک ترتیب میں انسان علم حاصل کرتا ہے، جس کو ہم عالم کورس کہتے ہیں، وہ تو آپ حضرات کا مکمل ہو گیا۔ اب اپنے اپنے علاقوں میں کوئی امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، کوئی خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوگا، کوئی نسبت کے پھیلانے کے کام میں آگے بڑھ رہا ہوگا، تو سب کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، کتابوں کا مطالعہ ضرور اپنی زندگی میں رکھیں۔ کتب بینی لازمی اپنی زندگی کا ایک جزو بنا لیں، حصہ بنا لیں، کیونکہ کتابوں کا جو مطالعہ ہوتا ہے یہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا فقط یہ نہیں ہوتا کہ مدرسے میں 8 سال پڑھ لیے، پھر 1 سال یا 2 سال افتاء کے اندر لگا لیا تو اب ہمارا علم مکمل ہو گیا۔ علم ساری زندگی انسان حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے سیکھنے کی نیت سے تفصیلی طور پر پڑھنا یہ انسان کا مطالعہ کہلاتا ہے۔ تو مطالعہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں کہ انسان جب مطالعہ کرتا ہے تو اس مطالعہ کرنے سے اس انسان کے اندر تحقیقی اور جذباتی سوچ پروان چڑھتی ہے، جس سے انسان کی دینی، قومی بلکہ بین الاقوامی امور پر سوچ زیادہ واضح اور بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ مطالعہ کرنے سے، پڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر جب انسان مہارت حاصل کرتا ہے تو بات چیت کا جو امور ہوتا ہے اس کو بہتر انداز میں سر انجام دیتا ہے، الفاظ کا چناؤ بہتر ہو جاتا ہے۔ پھر ایک مطالعہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر تحریر جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کی تحریر جب لوگ پڑھتے ہیں تو وہ انگشت بدندان رہ جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ انسان مطالعہ کرنے والا ہے۔ ہر انسان کا لکھنے کا انداز ہوتا ہے۔ ایک عام انسان لکھے گا تو بہت آسان الفاظ میں لکھ دے گا، لیکن جب ایک مطالعہ کرنے والا انسان کسی تحریر کو لکھے گا تو وہ الفاظ کے وہ ہیرے اور موتی آپس میں جوڑ کر ایسی مالا آپ کے سامنے لا کر رکھے گا کہ آپ اس کو دیکھتے دیکھتے رہ جائیں گے۔ کچھ دن قبل یہ عاجز ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اس کے اندر مصنف نے تذکرہ کرنا تھا کہ میں ایک ایسی جگہ پہنچا مدینہ طیبہ میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور ایک پتھر کے ساتھ کمر مبارک کی ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے تھے۔ تو وہ مصنف کہنے لگے کہ میں اس جگہ پہنچا تو اب مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس مس ہوا ہے۔
لگا ہے، تو میرے دل کی چاہت تھی کہ میں اس پتھر کو چھو لوں، لیکن ڈر بھی تھا کہ اب وہ پتھر معلوم نہیں، اور دوسرا ہر ایک پتھر کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا تو وہاں کوئی نہ کوئی شرطا دیکھ لے گا اور شرک کا فتویٰ لگا دے گا۔ شرک کا فتویٰ تو بہت عام ہے، بلکہ ہمارے تو اس دور میں ہر فتویٰ ہی بہت عام ہو چکا۔ تو وہ کہتے ہیں اس شرطے کے ڈر کی وجہ سے بھی میں ہر پتھر کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، لیکن دل میرا بہت چاہ رہا تھا کہ میں ان سارے پتھروں کو ہاتھ لگا لوں کہ کوئی نہ کوئی تو پتھر ہوگا کہ جس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک مس ہوا ہوگا۔ تو وہ مصنف لکھا ہے کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے کوئی بھی شرطہ نظر نہ آیا، تو میں نے جی بھر کے شرک کیا۔ یہ انداز تحریر ہے۔ اب لکھنا تو یہ بھی لکھ دیتا کہ بھئی میں نے ہر پتھر کو ہاتھ لگایا۔ یہ الفاظ استعمال کیوں کیے؟ کیونکہ شرطے کے نزدیک پتھر کو ہاتھ لگانا شرک تھا۔ تو جب انسان مطالعہ زیادہ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیتیں بہتر ہو جاتی ہیں، پھر انسان کی ذہنی اور اخلاقی تربیت ہوتی ہے، بہتری آ جاتی ہے، پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر انسان سمجھ جاتا ہے کہ میرا اپنا ذہن تنگ تھا، ورنہ شریعت نے بہت زیادہ گنجائش رکھی ہے۔ جب مطالعہ نہیں ہوتا تو ہر بات پر دوسرے کے لیے رکاوٹ کا سبب انسان بنتا ہے، لیکن جب مطالعہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے تو انسان کا ذہن کھلتا چلا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جب شریعت نے اس بات پر روک نہیں لگائی تو میں کیوں روک لگا رہا ہوں۔ اس لیے یاد رکھیں، اس بات پر مزاحمت نہ کریں جس بات پر شریعت نے مزاحمت نہیں کی۔ اگر عوام الناس کو کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے اندر شریعت اس کو ریلیف دیتی ہے، آسانی دیتی ہے، تو کوئی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شریعت آسانی دے رہی ہے تو ہم اس کے لیے مسائل کیوں پیدا کریں؟ تو مطالعہ سے انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بڑے حضرات اور اکابرین کی زندگی کو پڑھیں، ان کا مطالعہ جتنا وسیع تھا لوگوں کے لیے آسانیاں اتنی ہی کرتے چلے گئے تھے، تو ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ انسان مطالعہ کرتا ہے تو ڈپریشن جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ اس سے نجات ملتی ہے۔ اب چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اپنے عروج پر ہے ٹیکنالوجی، اور ڈپریشن بھی اتنی ہی اپنے عروج کی طرف جاری اور ساری ہے، لیکن کتابوں کے مطالعہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو، ڈپریشن کو ختم فرما دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ کتابوں کے مطالعے سے انسان اپنے مقصد حیات کو متعین کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنی خداداد صلاحیتوں کو پا لیتے ہیں اور ان کے مطابق مشاغل کو اختیار کر لیتے ہیں، تو ایسے انسان ہی آسمان کے درخشندہ ستاروں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اکابرین کی حالات زندگی کو پڑھیں، ان کی حیات کو پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اپنی زندگی کس نہج پر لے جانی ہے۔ ابتدا کریں، پھر سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت تفصیل سے اور ڈیٹیل مطالعہ کریں۔ اگر کوئی انسان فقط سیرت کا صحیح معنوں میں مطالعہ کر لے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ عامی انسان کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا ہے، خواص کے ساتھ کیسا تعلق ہونا ہے، بادشاہوں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا ہے، قریبیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے، دور والوں کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے، جو کفار ہیں ان کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے۔ تو سیرت کے مطالعے سے انسان کا ذہن بہت زیادہ کھل جاتا ہے، کیونکہ سیرت سے بہتر حیات کسی اور انسان کی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ لازمی کریں۔ تو یہ چند فوائد ہیں جو مطالعہ کے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اب یہاں پر ایک شکوہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم مطالعہ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا، کتاب پڑھ لی لیکن یاد نہیں رہی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا سارا کا سارا ہضم ہو جاتا ہے یا کچھ ہضم ہوتا ہے اور کچھ انسان کے فضلات کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے اس کی شکل میں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب انسان کھانا کھاتا ہے تو کچھ کھانا اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہے،
کچھ کھانا اس کو طاقت دیتا ہے، کچھ کھانا اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، کچھ کھانا جو اضافی ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو مطالعہ بھی اسی طرح ہے کہ جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو اس کتاب میں سے کچھ حصہ اس کے اخلاق کو بہتر کرتا ہے، کچھ حصہ اس کے ذہن کو طاقتور کر دیتا ہے، کچھ حصہ اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، کچھ حصہ نرمی پیدا کر دیتا ہے، اور جو اضافی مطالعہ ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ سوچ کر کہ میں جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ مطالعہ لازم ضرور بھی ضرور کسی نہ کسی درجے میں انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ حضرات اکابرین محدثین کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ مطالعہ میں کس طرح مستغرق رہتے تھے۔ ان کو مطالعہ میں اتنا انہماک ہوتا تھا کہ آس پاس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ مشہور واقعہ ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ کو انہوں نے تلاش کرنا تھا تو اپنے گھر تشریف لائے، کتابوں کو پھرولنا شروع کر دیا، ٹٹولنا شروع کر دیا، ساتھ ہی کھجوروں کا ایک ٹوکرا پڑا تھا۔ تو امام رحمۃ اللہ علیہ کھجوریں بھی کھاتے رہے اور مطالعہ بھی کرتے رہے۔ جب وہ حدیث مبارکہ تلاش ہو گئی تو اس وقت تک اتنی زیادہ کھجوریں کھا چکے تھے کہ اسی کی وجہ سے بیمار ہوئے اور بالآخر وفات ہو گئی۔ مطالعہ میں اتنا مصروف رہے۔ اب یہ عاجز آپ کو تو یہ نہیں کہتا کہ آپ حضرات بھی اپنے ساتھ کھجوروں کے ٹوکرے رکھ لیں، ابھی امت کو علماء کی ضرورت ہے، تو اس لیے کھانا تو اتنا ہی کھائیں جتنی ضرورت ہے، لیکن مطالعہ ضرور ایسا کریں کہ دائیں بائیں کی پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے والد صاحب دامت برکاتہم کو دیکھا کہ وہ کس طرح مطالعہ کرتے ہیں۔ سورۃ یوسف کی جب تفسیر کروانی تھی تو فرماتے تھے کہ 100 سے زائد تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک سورۃ یوسف کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اتنی تفاسیر کا مطالعہ کر لیا۔ سفر میں جاتے ہیں تو بیگ کے اندر ان کی کتابیں ہوتی ہیں، ایک ایک بیان تیار کرنے کے لیے درجنوں کتابوں کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ اس عنوان پر جو کچھ مواد مل جاتا ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک بیان جا کر تیار ہوتا ہے۔ ہمیں تو آسانی ہے نا، خطبات فقیر، پکی پکائی کھیر، لیکن اس کھیر کو پکانے کے لیے کتنی کتابوں کا مطالعہ ہوا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ تو اگر ہم اپنے اکابرین کی زندگی کو بھی دیکھیں تو وہ خوب مطالعہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور مطالعہ اپنی نظروں میں رکھیں، ان کو اپنی زندگی کا جزو بنا لیں۔ یہ ایک نعمت ہے مطالعہ جس کو نصیب ہو جائے۔ پہلے زمانے تھے کہ انسان کے مختلف شہروں میں لائبریریاں بنی ہوتی تھیں، وہاں پر انسان جاتا تھا، کوئی کتاب کرائے پر مل جاتی تھی، کہانیاں ہوتی تھیں، ناولز ہوتے تھے، رسائل ہوتے تھے، جریدے مل جاتے تھے۔ لیکن اب تو آہستہ آہستہ موبائل فون آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، تو لائبریریاں ختم ہو گئیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارے آس پاس میں کسی کے پاس کتاب ہے تو ہم اس سے لے کر مطالعہ کر لیں، اپنے پاس ہے تو وہ لے کر پڑھیں، اگر توفیق ہے، ہمت ہے، گنجائش ہے تو خرید کر پڑھ لیں۔ بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ موبائل کے اوپر ہم نے کتاب دیکھ لی ہے، ہم نے مطالعہ کر لیا، بہت اچھی بات ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہم اس کا استعمال کریں تو بہتر ہے، لیکن کتاب بذات خود کتابی شکل میں جو ہوتی ہے نا، کاغذ اور دو گتوں کے درمیان جو کتاب ہوتی ہے اس کو ضرور مطالعہ میں رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاغذ کی جو اپنی ایک خوشبو ہے وہ مطالعہ کرنے والے کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا خوشبو ہوتی ہے، انسان مدہوش ہو جاتا ہے جب انسان کتاب کھولتا ہے تو اس کی ایک خوشبو جب انسان کی ناک میں آتی ہے تو اس سے زیادہ خوشی کسی اور خوشبو میں نہیں ملتی۔ تو اس لیے کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ اور یہاں مطالعے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ حضرات جو بیان کر رہے ہیں اس کا مطالعہ کریں کہ بھئی فلاں کتاب سے پورا بیان پڑھ لیا لہٰذا مطالعہ ہو گیا۔ یہ مراد بھی نہیں کہ میں نے سبق فلاں پڑھانا ہے لہٰذا میں نے فلاں حدیث کی شرح پڑھ لی، یہ خارجی مطالعہ ہے۔ دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، جو تو آپ نے پڑھانی ہے وہ تو پڑھانی ہی ہے۔ جیسے انسان کھانا کھاتا ہے تو تین ٹائم تو کھانا کھانا ہی ہے، لیکن درمیان میں ریفریشمنٹ بھی تو ہوتی ہے، چائے بھی ہوتی ہے، سموسے بھی ہوتے ہیں، پکوڑے بھی ہوتے ہیں، اس سے زندگی کا ایک لطف آتا ہے۔
تو اسی طرح جو پڑھانے والی کتابیں ہیں، درسی کتابیں ہیں، وہ تو کھانے کی طرح ہیں، پڑھانی ہی پڑھانی ہیں، لیکن زندگی میں مزہ تب آئے گا جب ریفریشمنٹ ہوگی، اور وہ خارجی کتابوں کے مطالعے سے آئے گی۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ کتب بینی یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور دوسری بات کتب بینی اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یعنی کہ اپنے شیخ کی صحبت میں وقت گزارنا۔ تو کتب بینی اور کتب بینی یہ دونوں زندگی کے حصے بنا لیں، جب وقت ملے مطالعہ کریں، جب زیادہ وقت ملے تو شیخ کی صحبت میں انسان آ کر وقت گزار لے، کیونکہ جو چیز آپ کو کتب بینی سے نہیں ملے گی وہ کتب بینی سے لازمی مل جائے گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز کے وقت گرمیوں میں ایک جگہ تشریف فرما ہو جاتے اور طلباء ٹھنڈے پانی کے ڈول حضرت کے اوپر گرا دیتے۔ اب گرمیوں کا موسم تھا تو پانی کے ڈول گرتے گرتے گرتے، حضرت کا ایک پڑوسی تھا، وہ دیکھتا تو وہ آ جاتا اور کہتا مولوی صاحب خود کرو تو جائز، ہم کریں تو ناجائز۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہمیں تو کہتے ہو کہ اتنی مقدار پانی کی ہو تمہارا غسل ہو جائے گا، خود ڈول کے ڈول اپنے اوپر ڈلوا رہے ہو، خود کرو تو جائز، ہم کریں تو ناجائز۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم کس نیت سے نہاتے ہو، پانی گراتے ہو؟ اس نے کہا اپنے جسم کو صاف کرنے کی نیت سے، غسل کرنے کی نیت سے۔ فرمایا اگر تو جسم کو صاف کرنا ہے، غسل کرنا ہے، تو وہ اتنی ہی مقدار میں پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے جتنی آپ کو بتائی گئی ہے۔ میں یہاں پر اس نیت کے ساتھ ڈول ڈلواتا ہوں کہ گرمی کا موسم ہے اور اس ٹھنڈے پانی سے میرے جسم کو ٹھنڈک ملے گی، اور اس ٹھنڈک ملنے سے میرے جسم میں طاقت آئے گی اور میں طلباء کو دوبارہ علم پڑھا سکوں گا، اس لیے میرے لیے جائز ہے، تمہارے لیے ناجائز ہے۔ اب یہ بات آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی، ایسی باتیں آپ کو شیخ کی صحبت میں ہی ملیں گی، جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اپنے شیخ کی صحبت سے یہ چیز پائی۔ اس لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ مولوی ہرگز نباشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، کہ مولوی روم اس وقت تک مولائے روم نہیں بنے تھے جب تک شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں نہیں آئے تھے۔ تو مولوی تو بہت حضرات بن جاتے ہیں، لیکن مولانا بننے میں شیخ کی صحبت میں وقت گزارنا پڑتا ہے، تو اس لیے شیخ کی صحبت میں وقت گزاریں۔ اور ایک آخری بات، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جب آپ کلام کریں، گفتگو کریں، تو اپنے کلام کو 3 دروازوں سے گزاریں۔ پہلا دروازہ کہ کیا میری بات سچ کے اوپر مبنی ہے کہ نہیں، یہ سچ جو میں بولنے لگا ہوں سچ ہے یا نہیں، تو اس دروازے سے گزاریں۔ اگر آپ کی بات سچی ہے تو پھر فرمایا کہ اپنے کلام کو دوسرے دروازے سے گزاریں، اور وہ ہے اہمیت، کہ اگر آپ نے سچ کے دروازے سے گزارا، جواب آیا کہ میری بات سچی ہے، تو پھر دوسرے دروازے سے گزاریں کہ کیا میری بات کی اہمیت بھی ہے کہ نہیں، اور اگر جواب ہاں میں آئے کہ میری بات سچ بھی ہے، اہم بھی ہے، فرمایا اس کے بعد تیسرے دروازے سے گزاریں، اور تیسرا دروازہ ہے مہربانی۔ اگر مہربانی کے دروازے سے گزارتے ہوئے اپنے کلام کو جواب نہ آئے تو پھر وہیں پر اپنے کلام کو خاموشی اختیار کر لیں، پھر دوسرے سے گفتگو نہ کریں۔ 3 دروازے میں اگر ہاں آ جائے تب کلام کریں۔ تو یہ موتی ہوتے ہیں جو انسان اللہ والوں کی صحبت میں سیکھتا ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا کہ جھوٹ مت بولا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ سچ بولا کرو، فرمایا جھوٹ مت بولا کرو۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دل میں سوچا کہ جھوٹ تو ہم بولتے نہیں ہیں، لیکن پھر ہم نے سوچنا شروع کر دیا کہ شیخ نے ایک بات فرمائی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے حکمت ہوگی، تو ہم نے غور کرنا شروع کر دیا، تو کتنے الفاظ ایسے تھے جو ہم زندگی میں بولتے تھے اور جن کا کوئی معنی نہیں تھا، کوئی مطلب نہیں تھا، اور وہ جھوٹ کے اندر شامل ہو جاتے تھے، یا مہمل الفاظ تھے۔ جیسے انسان کہتا ہے میں نے پانی وانی پی لیا، روٹی شوٹی کھا لی۔ اب روٹی تو کھا لی، شوٹی کیا ہوتا ہے؟ پانی تو پی لیا، وانی کیا ہوتا ہے؟ اور قیامت میں حساب تو ایک ایک لفظ کا دینا پڑے گا۔ فرماتے ہیں اس طرح شیخ کے ایک جملے سے ہم نے اپنے اوپر محنت کرنا شروع کی،
اور اپنی زبان کو سچ کے اوپر لانے کے لیے اور جھوٹ نکالنے کے لیے 10 سال کا عرصہ لگ گیا۔ تو یہ نعمتیں ہوتی ہیں جو اللہ والوں کی صحبت میں ملتی ہیں، جو کتابوں میں نہیں ملتی۔ تو اس لیے آج بھی بعض حضرات یہی کہتے ہیں کہ ہم سچ بولتے ہیں، ہم تو جھوٹ نہیں بول رہے۔ اس کے اوپر مجھے یاد آیا، اشفاق احمد صاحب ایک رائٹر تھے، لکھاری، وہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ اماں میں چاہتا ہوں کہ کتاب لکھوں۔ تو والدہ اس ٹائم روٹی بنا رہی تھی، تو انہوں نے روٹی کو بیلتے ہوئے کہا کہ بیٹا تم نے پھر یہ آخری فیصلہ کر لیا ہے کہ کتابیں لکھنی ہیں، یہ بتاؤ کتابوں میں پیش کیا کرو گے؟ کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا کہ اماں میں سچ لکھوں گا اور سچ کا پرچار کروں گا۔ تو جب یہ بات میں نے کہی تو میری والدہ جو ہے وہ فوراً سوچ میں پڑ گئی کہ میرا بیٹا سچ لکھے گا، سچ کا پرچار کرے گا، لوگوں کو سچ کی تعلیم دے گا، سچ کی تلقین کرے گا۔ اور میری نظر پڑی تو والدہ فکر مند تھی۔ تو میں نے پوچھا امی کیا ہو گیا میری اس بات سے آپ فکر مند ہو گئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ بیٹا دیکھو، اگر تو نے سچ بولنا ہی ہے، اپنے بارے میں بولنا، دوسروں کے بارے میں سچ بول کر ان کی زندگی عذاب نہ کرنا۔ اب یہ کتنی بڑی ایک سوچ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں، لیکن اس سچ کی وجہ سے ہم دوسروں کی زندگی عذاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بارے میں ہم سچ نہیں بولتے، اپنے بارے میں سچ بولے نا۔ اپنے تو ہم ہر عیب چھپا لیتے ہیں، دوسروں کے بارے میں سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے دوسروں کی زندگی عذاب میں ڈالتے ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں نا، تو اپنی تو اصلاح کر لیں۔ اس لیے دوسروں کو نیچا کرنا، ڈیگریڈ کرنا، نیچا دکھانا، ذلیل کرنا، اس سے ہمارے اکابرین منع کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ نے دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ نے ان کو ڈانٹ کر روک دیا۔ تو انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ ابا جان ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بھی مناظرہ کرتے ہیں، آپ جو کام خود کرتے ہیں ہمیں اس سے روک رہے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا بیٹا ہم جب مناظرہ کرتے ہیں تو اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کو صحیح راستے پر لے آئیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کلام کرتے ہیں۔ لیکن جب تم لوگ کلام کرتے ہو تو اس نیت سے کرتے ہو کہ کسی طریقے سے دوسرے کی دلیل کمزور پڑے، میں اس کے اوپر حاوی آ جاؤں اور اس کو ذلیل کر دوں۔ تو کتنا نیتوں کا فرق آ جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ مناظرے مباحثے کتنے گھنٹوں کے طویل ہوتے ہیں، لیکن آخر میں رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں نکلتا رزلٹ۔ اس لیے ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایسی دلیل ہے جو بہت طاقتور ہے اور اس سے اندیشہ ہو کہ اگر آپ یہ دلیل پیش کریں تو اگلا بندہ شرمندہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس جو دلیل ہے وہ آپ کی دلیل کی کاٹ نہیں کر سکتی، تو یہ شطرنج کی ایسی چال ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس آ گئی جس سے میں جیت جاؤں گا، تو اس موقع پر دلیل کو چھوڑ کر بندے کو بچا لو، کیونکہ آپ نے دلیل دے دی تو اگلا ذلیل ہو جائے گا۔ تو ایسے موقعوں پہ لوگوں کو ذلیل نہ کرو، اپنی دلیل کو روک لو کہ میں نے انسان کو ذلیل نہیں کرنا، اس کو ڈیگریڈ نہیں کرنا۔ یہ نعمتیں ہوتی ہیں جو اللہ والوں کی صحبت سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں، کہ دوسرے انسان کی ایک عزت ہے۔ میں نے اگر دلیل دے دی، اس کو ذلت مل گئی، 2-4 منٹ کی میری ہو ہو گئی، تالیاں بج گئیں، اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ تو کچھ حاصل نہ ہوا نا۔ کون سا وہ راہ راست پر آ جائے گا، یا کون سا وہ میری دلیل مان لے گا؟ البتہ وہ میرے سے دور ضرور ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسی گفتگو سے، ایسے کلام سے پرہیز کیا جائے جو دوسروں کے ٹوٹنے کا سبب بنے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، فارسی کے اشعار ہیں، فارسی ساجز کی کوئی اچھی تو نہیں، بالکل ابتدا میں چھوٹی کتابچی پڑھی تھی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ نہ من بےہودہ گرد کوچا و بازار می گردم، مذاق عاشقی دارم پے دیدار می گردم، کہ میں کوچہ بازار میں یوں ہی آوارہ اور بے وجہ نہیں گھومتا، بلکہ میں عاشقی کا ذوق رکھتا ہوں، اور یہ سب کچھ محبوب کے دیدار کے واسطے سے ہے۔ یعنی کہ اپنے شیخ کی محبت کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں
پھر آگے فرمایا خدایا رحم کن برمن پریشان وار می گردم خطا کارم گناہ گارم بحال زاری می گردم، اے خدا مجھ پر رحم فرما، میں پریشان حال پھرتا ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، اور اپنے اس حال زاری کی وجہ سے گردش میں ہوں۔ شراب شوق میں نوشم بگرد یار می گردم، سخن مستانہ می گویم ولے ہوشیار می گردم، میں شراب شوق پیتا ہوں، دوست کے گرد گھومتا ہوں، میں اگرچہ شراب شوق کی وجہ سے مستانہ کلام کرتا ہوں لیکن دوست کے گرد طواف ہوشیاری کے ساتھ کرتا ہوں۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں بیا جانا عنایت کن تو مولانائے رومی را غلام شمس تبریزم قلندر وارمی گردم، اے جانا آ جا اور مجھ رومی پر عنایت کر، میں شمس تبریز کا غلام ہوں اور دیدار کے واسطے کلندرانہ انداز میں گھوم رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی اپنے شیخ سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے کہ ہم جب وقت نکالیں تو ان کے پاس آئیں، ان کی صحبت میں وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور ہمارے اس مرکز کو جو علم الہی اور عشق الہی کا جہاں سے نور پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور حضرت والد صاحب کے سینے سے یہ نور آگے جا رہا ہے، حضرت اساتذہ کرام کی جو محنت ہے، جو علم الہی کا نور آپ حضرات کے سینوں میں انہوں نے منتقل کیا، اور حضرت والد صاحب کے سینے سے عشق الہی کا نور آپ حضرات کی سینوں میں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو اور ہمارے سب اکابرین کو، اساتذہ کو، اور ہمارے حضرت کو اور حضرت صاحبزادہ صاحب کو قائم و دائم فرمائے، اور تا صبح قیامت اس مرکز کو اللہ تعالیٰ آباد اور شاداب فرمائے، اور آپ حضرات کا اللہ تعالیٰ یہاں پر آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔